حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر ہے، شہ انبیاء کو، شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیمبر، وہ حضرت عمر ہے، شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیمبر، وہ حضرت عمر ہے، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر ہے، اور دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا، وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے، لیکن دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا، وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے، لیکن گیا جنگ لڑنے، گیا جنگ لڑنے، جو پانی پہ چل کر، وہ تھا جس کا لشکر، وہ حضرت عمر ہے، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر ہے، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، مگر یاد کرتا، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر، وہ حضرت عمر ہے، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر، وہ حضرت عمر ہے، اور آخری شعر، نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے، نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے، وہاں پر جو آقا، وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر، بدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج کی یہ جو مبارک مجلس ہے یہ ایک خاص نسبت کی مجلس ہے۔ اس میں ہم کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، کچھ عقیدے کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے اپنی زندگی کے ماہ و سال اور ان کے احکامات کا صحیح طریقے سے علم حاصل ہو۔ ماحول سے متاثر ہو کر جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے گمراہی پھیلتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ماحول میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دین تو درکنار، جس کا دین سے دور تک کا واسطہ نہیں، لیکن ہم نے دیکھا دائیں بھی ہو رہا ہے، بائیں بھی ہو رہا ہے، سامنے بھی ہو رہا ہے، پیچھے بھی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا چلے ہم بھی کر لیتے۔ اس دیکھا دیکھی کے سیکھے ہوئے علم نے اور اس پر عمل نے ہمیں شریعت کی مسنون زندگی سے بہت دور کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج بہت ضروری ہے کہ جتنے مواقع آتے ہیں، جتنے خاص مہینے آتے ہیں، خاص ایام آتے ہیں، اس میں ہم ان رائج طریقوں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ قرآن اور حدیث میں جو احکامات اس امت کو دیے گئے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ لفظ نکلا ہی حرمت سے ہے، حرمت والا، احترام والا مہینہ۔ خدا نخواستہ اس کے معنی اس حرام کے نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں نہیں، یہ احترام والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، عزت اور شرف والا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر دو باتیں امت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک کا علم تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی صحیح جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جو دوسرا معاملہ ہے، دوسرا واقعہ ہے، دوسری تاریخ ہے، اس کو بہت کم مسلمان جانتے ہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان ہماری آج کی یہ مجلس بڑی اہم بھی ہے، تو بہت توجہ کے ساتھ آپ حضرات نے سننا ہے اور عمل کی نیت سے، دعوت کی نیت سے سننا ہے۔ محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ ہے، یکم محرم سن 24 ہجری، ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس دن اس امت کی ایک بہت بڑی ہستی، ایک بہت بڑی شخصیت اور اس امت کے خلیفہ دوم، دوم کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کو۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، دنیا سے رخصت ہونے کا دن بھی ہے۔ ان ہستیوں نے اسلام کی سب سے پہلے آبیاری کی ہے۔ جب ایک زمین پر محنت ہوتی ہے دوستو، کسان ہل چلاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پہلی دفعہ زمین کو زرخیز بنانے میں کسان اپنی جان لگا دیتا ہے، بعد والوں کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام اس امت کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہمارے دین کی اس زمین کو اول نمبر پر زرخیز کرنے میں اپنی جان لگائی۔
اس لیے ان ہستیوں سے اپنا تعلق، اپنا تعارف، اپنی نسبت، ان کی قربانیوں کو سننا، پھر اس کے مذاکرے کرنا، یہ دین کے ہر شعبے میں تقویت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ہر مسجد میں الحمدللہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نا دوست۔ آپ غور کریں فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا حصہ جو رکھا ہے وہ فضائل صحابہ کا، صحابہ کے واقعات ذکر کیے۔ کیوں؟ امت کو اشارہ دے دیا کہ آگے ایمان کا تذکرہ آئے گا، نماز کا تذکرہ آئے گا، دعوت کا تذکرہ آئے گا، اکرام مسلم کا تذکرہ آئے گا۔ ان ساری چیزوں پر انسان عمل کرے اور بھرپور ہمت کے ساتھ عمل کرے۔ ضروری ہے کہ اس کے سامنے کچھ ہستیوں کی قربانیاں موجود ہو۔ انسان جب صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس درجے کا ایمان ان لوگوں کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ان کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا بھاری ایمان ہے کہ جن کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کے وہ شخص ہے کہ جن کو اللہ نے فتنوں کے روکنے کے لیے دروازہ بنا دیا، اور فرمایا جس دن یہ دروازہ ٹوٹے گا فتنے میری امت پہ ٹوٹ کے آ جائیں گے۔ اتنے بڑے درجے کے انسان اور اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان۔ تو آج کے مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ابھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں جہاں ہم دوسرے پاک شہداء کے تذکرے کریں گے، پاکیزہ خون کے تذکرے ہوں، ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو اس امت کے دوسرے خلیفہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بھی۔ تو آپ کی زندگی کیا تھی، کیسے گزری، کیسے ایمان میں آئے، آنے کے بعد پھر کیا کیا، یہ سب باتیں انشاءاللہ اختصار سے ہماری آج کی مجلس کا حصہ ہے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یوم شہادت کب ہے دوستوں؟ 1 محرم سن 23 ہجری۔ آگے آپ کے سامنے بات آئے گی کہ 27 ذوالحجہ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر ایک مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے حملہ کیا۔ کون سی نماز پڑھاتے ہوئے؟ فجر پڑھاتے، اس میں آپ زخمی ہو گئے۔ 3 دن ان زخموں کی حالت میں رہے اور 1 محرم کو آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ جی، نام و نسب، ازواج و اولاد، ہر انسان کی زندگی کے یہ 2 بڑے اہم رخ ہوتے ہیں دوستو۔ پھر جتنا انسان بڑا ہو اس کے نام کی ایک حیثیت، برکت اتنی زیادہ ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کتنے ہیں؟ جی 99 نام، جو معروف نام ہے۔ آپ قرآن کریم کے ابتدائی حصے کو کھولیں تو اللہ کے پاکیزہ نام ہیں، آخری حصے کو کھولیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسما ذکر کیے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پورا نام کیا ہے، نسب، خاندان کیا ہے، کتنے نکاح کیے، کتنی اولاد ہوئی؟ جی، آپ کا پورا نام عمر ابن خطاب عدوی قریشی ہے۔ قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، لیکن انسان کا نسب کہیں نہ کہیں جا کر ملتا ہے، کہیں جلدی، کہیں دیر سے، کہیں پہلی پشت میں، کہیں تیسری پشت میں، کبھی 7ویں پشت میں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہے، اور بنو عدی ایک قبیلہ ہے عرب کا مشہور، اس نسبت سے آپ عدوی کہلاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب فاروق ہے۔ والد کا نام خطاب ابن نفیل ہے،
والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام ہے. ولادت یعنی پیدائش کب ہوئی؟ واقعہ فیل کے 13 سال بعد. واقعہ فیل کے، فیل سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفیل. کون سے پارے میں؟ سب سے آخری پارے میں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ایک بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا جس کا نام تھا ابرہہ. اور کیوں لے کے آیا؟ تاکہ میں خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا دوں. لیکن اللہ کا حکم چلا. وہ کیا گراتا؟ پرندوں کے لشکر آئے، انہوں نے کنکر پھینک دیے، ہاتھیوں کو ایسا کر دیا فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، تباہ کر دیا. یہ واقعہ عرب میں اتنا مشہور ہوا، اتنی شہرت ملی کہ آئندہ کے لیے لوگ اپنی پیدائش کو، وفات کو اس واقعے سے جوڑتے تھے. جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ بھئی آپ کوئی کسی سے پوچھے بھئی آپ کے والد صاحب کب پیدا ہوئے، وہ کہتے جی پاکستان بننے کے 2 سال بعد. اس لیے کہ ایک بڑا واقعہ ہے. اور پاکستان کب وجود میں آیا؟ 14 اگست 1947 میں. یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ آئندہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کی تاریخ پیدائش جب معلوم کرنی ہوتی تو کہتے تھے یہ واقعہ فیل کے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، یہ ایک حساب جڑ گیا. تو اس واقعے کے 13 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو واقعہ فیل اور آپ کی پیدائش میں کتنا فاصلہ ہے؟ جی کوئی ساتھی بتا دے. جی 50 یا 55 دن. ایک روایت میں 50 دن کے بعد، ایک میں 55 دن کے بعد، یعنی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم میں کی عمر میں فرق کتنے سال کا ہے؟ تقریباً 13 سال کا. کل عمر کتنی دی اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو؟ 65 سال. یہ سنت عمر کہلاتی ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان دی گئی. جی آپ کی ازواج یعنی بیویاں اور اولاد کتنی ہے اور کون کون سی ہے؟ عرب میں کئی نکاح کرنے کی ایک عادت تھی، لیکن اسلام نے اس کے لیے ایک اصول قائم کیا کہ ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں زیادہ سے زیادہ کتنی عورتیں ہو سکتی ہیں؟ 4 عورتیں ہو سکتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبل اسلام لانے سے پہلے جو نکاح کیے وہ کن سے تھے؟ سب سے پہلی زوجہ اور بیوی ہے زینب بنت مزعون. ان سے 3 بچے حضرت عمر کے پیدا ہوئے، حضرت حفصہ، عبد الرحمن اکبر اور عبداللہ. یہ حضرت حفصہ کی کوئی خصوصیت بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہی بیٹی. دوسری اہلیہ کا نام ہے سبیعہ، اس سے کوئی اولاد نہیں. تیسری اہلیہ ہے ام کلثوم ملیکہ بنت عمر، اس سے 2 بیٹے ہوئے، عبید اللہ اور زید اصغر. چوتھی بیوی کا نام تھا قریبہ، اس سے بھی کوئی اولاد نہیں. جی اسلام لانے کے بعد آپ نے پھر 6 نکاح کیے. یہ ایک وقت میں نہیں، یہ سمجھ لیں دوستو. اگر ایک بیوی کا انتقال ہوتا پھر نکاح ہوتا اس اعتبار سے. تو 5ویں نمبر کا نکاح جو اسلام لانے کے بعد کیا، یہ کیا ام کلثوم بنت علی. یہ علی اور کوئی بھی نہیں ہے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے داماد بطول، کہ آپ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کیا ہے؟ داماد ہیں.
یہ رشتہ ضرور ذہن میں رکھیں. انسان جس کو اپنی بیٹی دیتا ہے، جس کو اپنا داماد بناتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے یا اس سے دشمنی کرتا ہے دوست؟ جی، جس پر اطمینان ہو اس کو بیٹی دی جاتی ہے نا. آج 1446 سال پورے ہو رہے ہیں. آج کا مسلمان بھی اگر بچی کا نکاح کرتا ہے تو خوب چاند پٹک کرتا ہے، تسلی کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، معلومات لیتا ہے. جب مطمئن ہوتا ہے پھر نوجوان کو اپنا داماد بناتا ہے، پھر اس کو اپنے سر پہ بٹھاتا ہے. یہ ہمارے داماد صاحب ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر سے کیا. یہ محبت کی دلیل ہے یا نہیں ہے دوستو؟ اس سے 2 بچے ہوئے، ایک زید اور رقیہ. چھٹا نکاح ہوا جمیلہ بنت ثابت، اس سے ایک بیٹا ہوا عاصم. 7واں نکاح کیا ام حکیم بنت حارث، اس سے ایک بیٹی ہوئی فاطمہ. 8واں نکاح کیا عاتقہ بنت زید سے، اس سے ایک بیٹے ہوئے عیاض. یہ 2 جو ہے یہ ہے ام ولد. ام ولد سمجھتے ہیں دوستو؟ یہ ایک فقہی اصطلاح ہے. میں آپ کو عرض کروں، ایک تصور دین اسلام میں رہا ہے جس کو کہتے ہیں باندیوں کا تصور. باندیاں سمجھتے ہیں نا؟ مسلمانوں کافروں کی جنگ ہوئی، جہاد ہوا، اس کے نتیجے میں کچھ مرد عورتیں قیدی بن کے آ گئے. یہ جو قیدی آتے تھے ان کو کہتے تھے مردوں کو غلام، عورتوں کو کہتے تھے باندیاں. ان باندیوں کے ساتھ استمتاع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ شریعت کے اندر جائز تھا. اور ابھی بھی اگر اس طرح کا نظام ہو، اسلامی جہاد ہو اور کافروں کی عورتیں قیدی بن کر آ جائے تو ان سے استمتاع ہو سکتا ہے. لیکن یہ دنیا کے عالمی قانون اس پر پابندی لگا چکا ہے، بین لگا چکا ہے. اس لیے قانونی اعتبار سے یہ چیز منع ہے، شرعی اعتبار سے نہیں. تو اگر باندی سے مالک جماع کر لے، ہم بستری کر لے اور بچہ پیدا ہو جائے تو یہ باندی پھر عام باندی نہیں رہتی. اس کو کہتے ہیں ام ولد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جس باندی سے اولاد ہو جائے وہ باندی کیا کہلاتی ہے؟ ام ولد. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 2 باندیاں تھی، ایک لہیہ ایک فقیہہ. ان دونوں سے حضرت عمر کی اولاد ہو گئی. ان سے بیٹے ہوئے عبد الرحمن اصغر، ان سے ایک بیٹی زینب اور بیٹا عبد الرحمن اوسط. تو یہ دونوں باندیاں حضرت عمر کی کیا ہو گئی؟ ام ولد ہو گئی. یہ ہے بیویوں اور اولاد کی تفصیل. جی، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں آپ کا جو خاندان تھا بنو عدی، یہ کس طرف رہتا تھا؟ اب آپ دیکھیں گے دوستو، یہ خانہ کعبہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا ایک نقشہ ہے. یہ صفا مروہ کی پٹی چل رہی ہے، یہ جی سیدھی، ٹھیک ہے. اسی صفا مروہ کی پٹی میں جائیں گے تو مولد الرسول ہے، وہ جگہ جہاں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور اس سے اوپر ہے دار خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر. یہ آج بھی اگر آپ مروہ سے نکلیں گے تو بالکل یہ جگہ موجود ہے. انشاءاللہ ہماری جو اتوار کی مجلسیں ہوتی ہیں مقامات مقدسہ کی، اس میں یہ تذکرہ آنے والا ہے. ہم اس جگہ کی نشاندہی کریں گے آپ سے. آپ علیہ السلام کا خاندان صفا مروہ کی پٹی کی جانب ہے. یہ حرم کا وہ حصہ ہے دوستو جس میں اس وقت باب عبداللہ بنایا گیا. باب عبداللہ. اس سے نکلیں گے تو یہاں اس جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. اس کے قریب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے قریب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. یہ باب عبداللہ کی سمت میں پڑے گا. جی، اسلام کیسے لائے؟ آپ میں سے ہر ساتھی اس سے واقف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت انسان تھے، اور جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو ان کے جذبات، ان کا غصہ، وہ سب دین کے خلاف استعمال ہو رہا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے ایک دعا مانگی اور بیت اللہ شریف میں مانگی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین.
اے اللہ اپنے اس مبارک دین اسلام کو عزت دے دیجئے دو عمروں میں سے ایک کے ساتھ. اب دو عمر کون سے تھے؟ ایک تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ چل رہا ہے. دوسرا جو ابو جہل گزرا ہے جو اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس کا نام عمر ابن ہشام لکھا ہے. ایک روایت میں عمر ابن ہشام ہے، عمر ابن ہشام یا عمر ابن ہشام، بہرحال اب دونوں دین کے بڑے دشمن تھے اپنے وقت میں، دونوں کا نام عمر ہے. آپ علیہ السلام گئے خانہ کعبہ میں، دعا مانگی، اے اللہ ان دو عمروں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے دے. لیکن دعا کو پورا سمجھے دوستو، صرف ان کے اسلام کی دعا نہیں مانگی بلکہ فرمایا اعز الاسلام، ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے. معلوم ہوا کہ اب پاک پیغمبر کی دعا جس عمر پہ لگے گی وہ اسلام کی عزت کا باعث بنے گا، اس کی برکت سے اسلام معزز ہوگا. چنانچہ دعا قبول ہوئی اور کون اسلام میں داخل ہو گئے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی مراد ہے، محبوب ہے. جی خانہ کعبہ کے اندر ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ تہجد کے وقت تشریف لائے اور تہجد کے وقت آپ نے حجر اسود کے پاس دعا مانگی. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد دعا مانگی اللہ پاک سے، لیکن دعا اللہ نے ظہر سے پہلے قبول فرما لی آپ کی. جی یہ ہے دوستو باب الصفا. اس صفا کے پاس یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک صحابی کا گھر تھا، جس صحابی کا نام ہے حضرت ارقم. کیا نام ہے حضرت؟ یہ اسلام کا سب سے پہلا مرکز ہے دوستو. سب سے پہلے دین کی دعوت اور مسلمان اس گھر میں جمع ہو کر دین سیکھتے تھے. اس جگہ کو کہا جاتا تھا دار ارقم. دار ارقم. اس دعا کے بعد آپ علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آ کر آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ احتیاط کریں، عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں آپ کی طرف. اور اللہ کی شان، وہ آ تو رہے تھے قتل کے ارادے سے، لیکن اللہ پاک نے ان کے قسمت میں اپنے محبوب کی غلامی لکھی ہوئی تھی. آئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. جی یہ دوستو دار ارقم کی نشاندہی ہے. یہ ریڈ کلر کا دائرہ نظر آ رہا ہے دوستو. طواف سے جب مسلمان فارغ ہوتے ہیں تو پھر جاتے ہیں سعی کے لیے. سعی کہاں پر ہوتی ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان. یہ جو صفا کی پٹی ہے نا دوستو، صفا کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے بالکل اسی جگہ پہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اسی جگہ پہ. جی یہ دیکھیں، یہ بالکل اس کی نشاندہی ہے. جی حیات و حالات، اس میں چند باتیں ہم دیکھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل، آپ کو خلافت کب ملی، آپ کے کمالات، موافقات، فتوحات، حکمرانی کے شب و روز اور تمنائے شہادت. جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں دوستو، بہت زیادہ. چند حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. پہلی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا اول من اسلم علانیت عمر، سب سے پہلے کھل کر اسلام لانے والا شخص کون ہے؟ عمر ہے. اول من فتح باب الکعبۃ عمر، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے والے شخص کون ہے؟ عمر. اول من ہاجر علانیتا عمر، سب سے پہلے کھل کر ہجرت کا اعلان کرنے والا شخص کون ہے؟ عمر. دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے حق کو جاری کر دیا عمر کی زبان پر بھی، عمر کے دل پر بھی. یہاں سے حق ہی نکلتا ہے. تیسری حدیث میں فرمائے لو کان بعدی نبیا لکان عمر،
اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا، اگر کوئی نبی آتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے. لیکن آپ علیہ السلام پر سلسلہ نبوت کیا ہو گیا دوستو؟ مکمل ہو گیا. اللہ نے مکمل فرما دیا آپ پر. اسی لیے آپ علیہ السلام کو کا لقب کیا ہے؟ خاتم الانبیاء. جی. خلافت کب ملی؟ ایک مسلمان کو یہ بات اچھی طرح جاننی چاہیے. اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے جو نظام چلایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ انبیاء کا سلسلہ ہے. کون سا سلسلہ ہے؟ انبیاء کا. حضرت آدم علیہ السلام پہ شروع ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. آپ کی ختم نبوت کی برکت سے امت کو ایک اور سلسلہ ملا جس کو کہتے ہیں سلسلہ خلافت. جس کو کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ خلافت. یاد رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو لے کر جائیں. پوری امت مسلمہ کا 1450 سال کی امت کا عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل سلسلہ خلافت ہے. نبوت اور خلافت کے درمیان اور کوئی سلسلہ نہیں ہے دوستو. جب آپ علیہ السلام پر ختم نبوت ہو گئی، اب جو سلسلہ امت کو دیا گیا وہ سلسلہ کون سا ہے؟ خلافت کا ہے. اور خلافت میں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول وہ کون سی ذات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات. لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے اور اس عقیدے کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کائنات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہستیاں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی. تقریباً 2.5 سال وہ خلیفہ رہے. انتقال ہوا. ان کی وفات کے بعد خلافت کے منصب پہ کون بیٹھ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور ایک طویل عرصہ خلافت کا نظام سنبھالا. کل مدت خلافت کتنی ہے؟ 10 سال 6 مہینے 10 دن، گویا 10.5 سال. اور 10.5 سال کے اس عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دین کو کہاں تک پہنچایا، کہاں تک غلبہ دیا؟ 23,60,000 مربع میل. یہ نیچے بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ تقریباً نصف دنیا، آدھی دنیا تک اسلام کے نظام کو غالب کرنے والی شخصیت کا نام عمر ابن خطاب ہے. آدھی دنیا پر اسلام نافذ ہو گیا. آپ دیکھیں گے. جی، یہ آپ کو دنیا کا نقشہ نظر آ رہا ہے دوستوں. یہ دائرہ بنا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اندر؟ کسی کو نظر آ رہا ہے؟ اس ریڈ دائرے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ منورہ. پیچھے والے ساتھی تقریباً سو رہے ہیں میرے خیال میں، جاگ رہے پیچھے والے ساتھی. اس دائرے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ منورہ لکھا ہوا. اشارہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر خلیفہ بنے، لیکن یہاں آرام سے بیٹھے نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کے دین کو لے کر دنیا میں کہاں کہاں گئے. یہ جتنی سرخ لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے نقشے میں، یہ نشاندہی کرتی ہے کہ ان تمام جگہوں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے نظام کو لے کر پہنچے، آدھی دنیا کے حکمران بنے، اسلام کو غالب کیا. جی، کمالات. جی، بہت غور کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عجیب کمال دیا. عناصر 4 پر اختیار. 4 چیزیں اس دنیا کے اندر عنصر کہلاتے ہیں. عناصر بڑی بنیادی چیزیں. آگ ہے، ہوا ہے، زمین ہے یعنی مٹی ہے، اور پانی. یہ 4 چیزیں نا، اس کے بغیر انسان کا گزران نہیں. ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو آکسیجن پاس ہو رہی ہے، پانی پیتے ہیں تو زندگی ہے، آگ جلاتے ہیں تو کھانا پینے کا نظام چل رہا ہے.
تو آگ، ہوا، زمین، پانی، چاروں چیزوں پر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اختیار، کنٹرول دیا. ایسے درجے کے ایمان والے کہ آگ کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا. کس طرح؟ روایت کے اندر آتا ہے آگ لگ گئی، صحابہ پریشان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایک جگہ آگ لگی ہے اور وہ پھیلتی جا رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور کندھے پر چادر پڑی ہوئی تھی، جو چادر ہوتی ہے، اور اس چادر کو ایسے گول کیا. حالانکہ کپڑا آگ سے جلتا ہے یا نہیں جلتا؟ جل جائے. اس چادر سے آگ کو مارنا شروع کیا. مارتے جا رہے تھے اور آگ پیچھے جا رہی ہے. جاتے 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 ایک غار کے اندر اس آگ کو اندر دفن کر دے. ختم. ہوا پر آپ نے سنا، حدیث پاک میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک لشکر گیا ان کے زمانے میں. اس لشکر کے امیر کا نام تھا حضرت ساریہ، سین کے ساتھ، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خود تشریف نہیں لے گئے، اس غزوے میں خطبہ دے رہے. دوران خطبہ اپنا چہرہ پھیرا اور کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ رکھنا. لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت ساریہ تو ہے نہیں، وہ تو میلوں دور مجھے کفار سے لڑ رہے ہیں. بعد میں جب وہ لشکر آیا تو انہوں نے کہا حضرت ساریہ نے کہ ہم جہاد لڑ رہے تھے اور اچانک مجھے ایک آواز آئی، میں لگے تو امیر المومنین کی آواز ہے جس میں کہا گیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. ہم فوراً گئے، دیکھا پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر آ رہا تھا. اچانک ہم پہ حملہ آور ہونے، ہم نے پہلے سے جا کے ان پہ قابو کیا. زمین پر حکومت دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، زمین میں زلزلہ آ گیا. زمین نے جنبش کی، اپنا پیر زمین پہ مار کے کہا اے زمین تھم جا. کیا عمر نے تجھ پہ عدل قائم نہیں کیا کہ تجھ پہ زلزلہ آیا؟ زمین خاموش ہو گئی. پانی پر حکومت کی. بڑا مشہور واقعہ ہے. مصر کے اندر ایک دریا ہے، دریائے نیل کہتے ہیں اس کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں، مصر کا دریائے نیل. یہاں ایک زمانے جاہلیت سے ایک ترتیب چل رہی تھی کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا تھا، اور ان لوگوں نے ایک عادت بنائی تھی کہ جب ایسا ہوتا تو ایک باکرہ کنواری خوبصورت عورت کو لے جاتے، دلہنوں والا لباس پہنا کے، اور اس کو دریا برد کر دیتے تھے، گرا دیتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ دریا کسی انسان کا خون قربانی چاہ رہا ہے. اور یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ آزماتے ہیں. تو شیطان کا تصرف تھا اس جگہ پر. جب یہ لڑکی گرتی اور مرتی تو پانی جاری ہو جاتا کئی سالوں سے. جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لشکر اترے اور وہ وقت آیا کہ دریائے نیل خشک ہونے لگا، تو وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں. اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہمارے اس مبارک دین میں یہ جاہلانہ تصورات نہیں. فرمایا ہم تو پیاس سے مر جائیں گے. فرمایا کچھ بھی ہو جائے ہم زندہ انسان نہیں دے سکتے. پھر ایک کاغذ پہ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قلم سے، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے اور رکتا ہے تو رک جا، ہمیں تیری پرواہ نہیں. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا. اور فرمایا جا کر یہ خط دریائے نیل کے کنارے ڈال دو، دبا دو. کہتے جب وہ خط لے گئے اور دبا دیا، پہلے سے بڑھ کر دریائے نیل کا جو پانی تھا وہ زوردار انداز میں آنے. آج تک جاری ہے دریائے نیل کا پانی، کبھی خشک نہیں ہوا. جی موافقات کہا جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی، مشورہ ہوتا ہے. اور ہمارے دین کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی اہم معاملے میں انسان ظالم حاکم جابر بادشاہ نہیں بنے گا کہ میں نے کہا ہے تو ہوگا، نہیں، مشورہ ہو. اس امت کے اندر مشورے کی ترتیب ہے. ہر خیر کا کام، اہم کام مشورے سے طے ہو. آپ علیہ السلام کئی موقعوں پہ مشورہ لیتے تھے صحابہ سے
اب اللہ کی شان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک انداز تھا، ایک لہجہ تھا، تو اکثر ایسا ہوتا کہ باقی صحابہ سے ہٹ کر رائے دیتے. ابھی آپ کے سامنے اس کی کچھ مثالیں آ رہی. لیکن آپ علیہ السلام مشورے کو، ساتھیوں کو دیکھ کر، کثرت کو دیکھ کر حضرت اور اس نے آپ علیہ السلام کو بہت ستایا. اس کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے تھے، وہ مخلص صحابی تھے. وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیں، ممکن ہے اللہ ان کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے اس برکت سے. آپ تیار ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی نے اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام پر ایک احسان کیا تھا کہ بدر کے جو قیدی آئے تھے ان کو قمیصیں پہنائی جا رہی تھی، تو آپ علیہ عرض کرتے کہ باقی عورتوں کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن آپ اپنی ازواج سے کہ حضرت عمر اس امت کے وہ شخص ہے کہ جنہوں نے کا حصہ ہے، اور نیچے آئیں گے، نیچے یہ وہ ہیکل سلیمانی ہے. دوستو وقت نہیں ہے ورنہ اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. یہود مسجد اقصی کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے، کیوں گرانا چاہتا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں مسجد اقصی کی بنیادوں کے اندر وہ مقدس جگہ ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پتھر کہتے ہیں، اور آج کل کی زبان میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستو؟ ہیکل سلیمانی. ہیکل کا نقشہ یہ ہے جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ انہوں نے مسجد اقصی کی یہ عمارت توڑنی ہے، نعوذ باللہ. اللہ ان کو خائب و خاسر فرمائے اور اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے. انہوں نے مسجد اقصی کو گرانے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں، اور امت ہے کہ خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی. جی حکمرانی کے شب و روز جب خلیفہ بنے، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص، آج تو اگر مجھے میرے علاقے کا کونسلر بنا دیا جائے نا، کونسلر کی بات کر رہا ہوں، تو میں 3 انگلیوں کا سلام کروں گا. 3 انگلیوں کا. کیوں بھائی؟ میں کہوں گا میں کونسلر ہوں، میرا سائن یہاں چلتا ہے. یہ ہے خلافت کا نظام. دوستو آدھی دنیا پر خلافت کرنے والے عمر کی حالت کیا تھی؟ خوف خدا کس نہ تھا؟ ان کے ایک خادم خاص تھے جن کا نام تھا اسلم. انہوں نے ایک موقع پہ حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ بوری میں اٹھا لوں گا، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا آج تم میرا بوجھ اٹھا لو گے نا، کل پل صراط پہ عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اسی طرح فرمائے دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کی پوچھو. اور ہزاروں ہمارے فلسطینی بچے کٹ گئے، شہید ہو گئے، اور اسلامی دنیا کے حکمران ڈانٹ بانٹ اور عیش و عشرت کے اندر تماشے کر رہے ہیں. اور خدمت خلق کا جذبہ کتنا تھا؟ رات کو مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیتے، احوال سے باخبر رہتے، خود گھومتے تھے. سادگی اور انکساری کیا تھی کہ ایک ویرانے میں جب آرام کا تقاضا ہوتا، ویران جگہ میں جا کے سر کے نیچے اینٹ رکھ کے آرام فرماتے. جی تمنا شہادت. 10.5 سال خلافت کی، لیکن بڑی آرزو تھی، شہادت کے متمنی تھے، شہادت کے مقام سے واقف تھے. ایک رات اٹھے، اللہ سے دعا کی، اور دعا کے الفاظ دیکھے کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی نبیک. اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما دے، اور مجھے اپنے پیغمبر کے شہر میں موت نصیب فرما دے. اب دیکھیں کیسے الفاظ، اللہ پاک سے شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور پاک پیغمبر کا شہر بھی مانگ رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ جہاد میں تو میدان میں باہر نکلنا پڑتا ہے، لیکن وہ دعا قبول ہونی تھی. اللہ نے شہادت بھی دی، پیغمبر کا شہر بھی دیا، پیغمبر کا مصلی بھی دیا. مسجد نبوی کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لؤلؤ مجوسی ایک غلام تھا، اور اس نے ایک زہرآلود خنجر چھپایا ہوا تھا. آ کے نمازیوں کی صف میں کھڑا ہوا. بدھ کا دن 27 ذوالحجہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے.
اور تلاوت جیسے شروع ہوئی اس نے جا کر وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم کے اندر گھونپ دیا. حضرت عمر زخمی ہو کے گر پڑے. یہ بھاگا. جب یہ بھاگنے لگا تو پیچھے تو صحابہ کی صفیں بنی ہوئی تھی. کہتے تھے یہ قابل علاج ہے، اور اگر زخم اور اگر دودھ زخم کے راستے سے باہر آیا تو کہتے تھے قابل علاج نہیں. دودھ کو خوب پکایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے سے باہر آنے لگا. سمجھ گئے. فرمایا میں سمجھ گیا کہ اللہ پاک نے مجھے، میری موت کا وقت آ چکا ہے، جا رہا ہوں. اور پھر آپ نے کچھ وصیتیں، کچھ باتیں وہ فرمائیں. وہ بات جی یہ ہے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قبر مبارک بنی. وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں سب سے پہلے آرام فرما شخصیت کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جی وصیت فرمائیں. وصیت کیا ہے دوستو؟ غور سے دیکھیں. پہلی بات کی کہ ہر حال میں تقوی اختیار کرو، مخلوق کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرو، دین کے امور میں کسی کی رعایت نہ کرو، خواہشات نفس کی پیروی سے پرہیز کرو. دوسری بات کی کہ مہاجرین و انصار، شہری لوگ، دیہاتی لوگ، اہل ذمہ ان کافروں کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ آبادی میں رہتے ہیں، کہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تیسری فرمائی کہ مسلمانوں پر رحم کرو، مال صرف مالدار کے درمیان گردش نہ کریں، رعایا کے ساتھ انصاف کرو، مالدار اور غریب کا فرق نہ کرو، لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھو. جی اس کے بعد آخری لمحات، اب موت کا وقت آ گیا تو فرمایا مجھے زمین پر رکھ دیا جائے. زمین پر سر رکھ کر فرمانے لگے اے اللہ مجھے اپنی مغفرت سے ڈھانپ لے، اگر ایسا نہ ہوا تو افسوس مجھ پر اور افسوس میری ماں پر جس کے بطن سے میں پیدا ہوا. یہ آخری جملے ہیں. آدھی دنیا تک اسلام کے نظام کو لے جانے والا شخص، ساری زندگی دین کے لیے قربانی دینے والا شخص، موت کے وقت اللہ پاک سے کتنی عاجزی سے مانگ رہا. اس کے بعد اپنی جان آفرین کے سپرد کرتی، اللہ کے حضور چلے گا. جی تاریخ وفات 1 محرم بروز ہفتہ سن 24 ہجری. نماز جنازہ حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. عمر 65 سال تھی. تدفین کہاں پر ہوئی؟ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر. اور قیامت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑوس میں، آپ کی معیت میں آرام فرما ہوگا. آج جب امت روضہ مبارکہ پر سلامی کے لیے جاتی ہے تو پہلے محبوب کائنات کو سلام پیش کرتی ہے، پھر خلیفہ اول کو سلام پیش کرتی ہے، پھر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں. جی یہ دوستو یہ ہے روضہ مبارکہ کی جالیہ. آپ جانتے ہیں کہ جو بڑا دائرہ ہے، یہ جو بڑا دائرہ جالیوں میں ہے، یہ اس سیدھ میں آپ علیہ السلام آرام فرمائے. اس سے آگے آئیں گے، یہ جو پہلا چھوٹا دائرہ ہے اس سیدھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور جو دوسرا دائرہ ہے اس سیدھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے. جی ختم. یہ آج کی مجلس تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق. آئندہ اتوار انشاءاللہ خصوصی مجلس شہدائے کربلا حضرت حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت سے متعلق ہوگی. آپ تمام احباب اسی محبت اور ترتیب کے ساتھ تشریف لائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صبح جب ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں ساتھی، چھوٹا سا 1 منٹ اور دے دیں. کل پیر کا دن ہے نا، اور ورکنگ ڈے ہے.
لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے کہ صبح انشاءاللہ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی تقریب ہے، بڑی خوبصورت تقریب ہوگی 8:30